أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ الحجر آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68 یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا آج کا سبق۔ لیکن اس سے پہلے کل کے سبق میں ایک دو چیزیں تھیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مرتبہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کچھ چیزیں باوجود کوشش کرنے کے رہ جاتی ہیں تو ان کو پھر بعد میں وضاحت کر دینا چاہیے، بھل سے وہ کتنی دیر ہو جائے۔ تو وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، تم لوگ چلتے رہو جیسے تم کو حکم دیا گیا۔ تو وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وَامْضُوا اور چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ترجمہ کیا تھا جیسے تم کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حیثو کا ترجمہ ہے جیسے، اور حیثو کا ایک اور ترجمہ ہے جہاں، جہاں تم کو حکم دیا گیا یا جہاں تم حکم کیے جاتے ہو۔ تو امضو اور چلتے چلے جاؤ، حیث تؤمرون جیسے تم کو یا جہاں تم کو حکم دیا گیا۔ تو حیثو کیفیت کو بھی بتاتا ہے، حیثو کیفیت کو بھی بتاتا ہے، اور حیثو حکم کو بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حیثو کیفیت کو بھی بتاتا ہے، یہ حیثو مقام کو بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امضو چلتے چلے جاؤ، حیث تؤمرون جہاں تم کو حکم دیا جائے یا جہاں تم کو حکم دیا گیا ہے یا جہاں تم حکم دیے جاؤ، لا الہ الا اللہ۔ تو حیث تؤمرون کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگی بات۔ تو وامضو حیث تؤمرون یہاں تک معاملہ اس کا ہو گیا، اور ان کو اللہ نے حکم دیا تھا الی ملک الشام۔ حیث تؤمرون اس کا میں نے ایک حاشیہ بنایا ہے، الی ملک الشام، ملک شام جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا سیدنا لوط علیہ السلام کو۔ تو یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے اور پھر ادھر چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک لمٹ رہی ہے، اور انبیاء اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد انبیاء کی اپنی تبلیغ کا وقت ختم ہو گیا، تو انبیاء نے وہ بقیہ زندگی اس کے حساب سے نہ گزاری۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت تک تبلیغ دین کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ایک وقت تک، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وقت تک تبلیغ کیا، اس کے بعد بھی کیا ہوگا، مگر وہ ایسا نہیں تھا جو کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہو۔ تو وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کے تبلیغی امور تھے، تو وہ انہوں نے ادا کیے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ سارا معاملہ ہو گیا، فرشتے بطور مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو وجاء اہل المدینتی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے ان سب کو جا کر اطلاع کر دی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بیوی کا ساتھ نبھانا یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے،
اور شوہر بیوی کا ساتھ دے، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہارا نہیں بنتے تو پھر کوئی دوسرا کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ شوہر بیوی کا سہارا ہوتا ہے اور بیوی شوہر کا سہارا ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جہاں شوہروں نے اپنی بیویوں کی عزت کروائی ہے تو ان خاندانوں میں بیویوں کی بڑی عزتیں بنی ہیں، اور جہاں بیویوں نے اپنے شوہروں کی عزت کروائی ہے وہاں اس خاندانوں میں شوہر کی بہت بڑی عزتیں بنی ہیں۔ یہ ساری دنیا گواہ ہے، اور یہ طریقہ کار ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کے کاز میں شامل نہیں تھی، اور جب گھر کا بندہ کاز میں شامل نہیں ہوتا تو انسان بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو آزمائش حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ آزمائش نہ ہوئی کہ اپنے گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا رہا ہوتا ہے۔ جو اپنا ساتھی جب آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، جب ایسی بات کرتا ہے تو آپ کو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ ہم، چنانچہ بیوی جب شوہر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہے، یا شوہر جب بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جیسے کہ اجنبی ہو، تو پھر بڑے مسائل ہونے لگ جاتے ہیں، انسان کی زندگی ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، اور جو ہمارا رمضان سے پہلے جو سبق ہوا تھا اس میں ایک سوال بھی ہوا تھا، اس کے اندر یہ معاملہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ مسلمان اور کافر کا نکاح، تو اس امت کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کی امت کے اندر، مسلمان اور کافر ان کا نکاح آپس میں جائز تھا۔ امت محمدیہ میں اللہ نے مسلمان اور کافر کا نکاح جائز نہیں رکھا۔ تو ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، تو کافرہ ہونے کے ناطے حضرت لوط علیہ السلام کے کاز میں شامل نہیں تھی۔ ہاں، زانیہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، فاحشہ نہیں تھی۔ روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ فاحشہ کافرہ تھی مگر فاحشہ نہیں تھی۔ کافرہ ہونا اور فاحشہ ہونا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں خواتین ایسی ہیں جو کہ کافرہ ہیں مگر اپنے شوہر کی تابعدار ہیں۔ یعنی تمام معاملات میں نہیں، بلکہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اس کے اندر وہ قطعی طور پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ علمی اعتبار سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کی ہر عورت سمجھ سکتی ہے۔ مرد ہو سکتا ہے نہ سمجھیں، کیونکہ علمی اعتبار سے نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، مگر دنیا کی ہر عورت اس کو سمجھ سکتی ہے کہ ایک عورت اپنے اپنے آ، بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے مگر شوہر والا کردار ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں بھی آئے۔ اسی طریقے سے ایک عورت اپنے بیٹے سے شدید ترین محبت کرتی ہے، اس پہ جان دیتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ شوہر جیسا کردار اس کے ذہن میں بھی آئے، اس کے خیال میں بھی آئے۔ تو ایسے ہی ایک عورت ہے، وہ شوہر کے کردار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس پہ کسی دوسرے کو جگہ دے، اس طرح کی کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو وجہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی مگر فاحشہ نہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کافر کا نکاح درست تھا، مگر ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ پوری قوم میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت کی بیٹیاں یہ مسلمان تھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب کافر تھے۔ تو زمانے کی ضرورت نکاح کو اللہ نے ایسا پورا فرمایا کہ کافر سے بھی نکاح کو جائز قرار دیا، کہ نکاح کے درمیان میں روک نہیں آنی چاہیے۔ ان کی محبت اور توجہ اور دعا کے بیچ بھی کافر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا وجہ کی کیا بات ہے بھائی؟ کافر کافر ہوتا ہے، اس کو نبی کی محبت تو حضرت ابو طالب کو ملی تھی،
آپ کی توجہ ابو جہل کو ملی تھی، آپ کی توجہ ابو لہب کو ملی تھی، مگر توجہ اس وقت کام آتی ہے جب آپ کے اندر آئینہ موجود ہے۔ آپ کے اندر آئینہ موجود نہیں ہے تو توجہ باہر سے کوئی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک، ہزاروں روشنی آپ کو نظر آ جائیں مگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کو بصارت ہوگی، نظر آئے گی؟ ہزاروں روشنی ہے، پیغمبر کی توجہ تو ایک روشنی ہے، مگر ابو طالب کے اندر تو وہ آنکھ نہیں تھی، ابو لہب میں وہ آنکھ نہیں تھی۔ تو ایک سیدھی سی بات ہے، توجہ اس وقت اثر کرتی ہے جس وقت جس وقت آپ کے اپنے اندر کا من صاف ہوتا ہے۔ آپ کا اندر صاف نہیں ہے تو وہ توجہ بھی پار نہیں ہو پاتی ہے۔ ٹھیک، تو وجاء اہل المدینہ یستبشرون، یہ آ، ابو تا حضرت کی بیوی نے جا کے ان لوگوں کو اطلاع دی، تو جب ان کو اطلاع مل گئی تو وجاء، وہ آ گئے۔ کون آگے؟ اہل المدینہ، شہر کے لوگ، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آگے کہ آج ان کی شہوت رانی ہو سکے گی اور آج ان کا یہ حرام خواہش پوری ہو سکے گی۔ جو لوگ حرام تمنائیں پوری کرتے ہیں تو آپ اس آیت کو آپ ذرا سمجھیے کہ کس طریقے سے یستبشرون کا کیا مطلب ہوا۔ یا کوئی شخص سینما جا رہا ہے تو کس طرح جا رہا ہوتا ہے، ایک شخص جیل جا رہا ہے تو وہ کس طرح جا رہا ہوتا ہے، ایک شخص عیدگاہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح جا رہا ہوتا ہے۔ تو اٹکیلیاں کرتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، بچے اعتکاف سے اٹھے ہیں تو وہ گھر کس طرح جا رہے ہوتے ہیں، ہنستے بولتے، تالیاں بجاتے ہوئے، ایک دوسرے کو خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہوئے۔ تو یہ ہے یستبشرون۔ میں نے حلال مثالیں اور حرام مثالیں دی ہیں تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یستبشرون کی کیا کیفیت تھی۔ تو وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے اہل مدینہ، علاقے والے، اہل علاقہ، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا، لیکن وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ حضرت لوط کو سمجھ میں آیا کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی منت کی، ہاتھ جوڑے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان ہؤلاء ضیفی، ان ہؤلاء، یقین رکھو، ہؤلاء، یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، تو فلا تفضحون، تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ایک ہے تو خزون کا لفظ استعمال کیا، ایک تو خزون کا لفظ استعمال فرمایا، اور ایک ایک تفضحون کا لفظ استعمال فرمایا۔ ٹھیک، تخزون کا مطلب بھی ہے رسوا کرنا، اور تخزون کا مطلب بھی ہے رسوا کرنا۔ ٹھیک ہے، تفضحون، تفضحون فضیحت سے نکلا ہے، فضیحت، فضیحت کا مطلب وہ ہے کہ انسان، اب ایک مہمان آیا ہو آپ کے گھر میں، آپ اس کو کہتے ہو بھی آپ کے لیے چائے لاؤں، وہ کہتے لے آؤ۔ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہو بیوی سے کہتے ہو چائے بنا کے دو، کہتی ہے کوئی نہیں چائے۔ تو یہ جو آپ کو مہمان کے سامنے رسوائی ہوئی ہے اس کو فضیحت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مہمان کے سامنے رسوائی ہونا، یعنی مہمان کی نظر میں آپ گندے ہو گئے، مہمان کی نظر میں آپ کا پرسیپشن جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور آپ کی اپنی نظر میں جو آپ کا پرسیپشن خراب ہوا، آپ کی اپنی نظر میں جو آپ کو جو سیفوگیشن ہوا ہے، یہ سیفوگیشن جو ہے یہ اس کو تخزون کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ تو قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، کہنے لگے کہ ان هؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو تفضحون اور تخزون دونوں کی رسوائی میں فرق ہے۔ قالو، اب انہوں نے آئے اور کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ اولم ننہک، کیا وہ بولے کہ ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، عن العالمین، سارے جہاں کی ضیافت سے؟ اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا سارے جہاں کی ضیافت سے؟ آپ بڑے بنے اور آپ نے ضیافت کرنا شروع کر دی۔ اس کو ذرا سمجھیے، میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی بجائے میں نے یہاں کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس کو دیکھیں۔ اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں جہاں والوں سے روکا نہیں تھا۔ دیکھیے، میں نے تو جو ترجمہ کیا، جہاں والوں کی ضیافت سے روکا نہیں تھا، یہاں پہ لفظی ترجمہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ یہ مدارک التنزیل ہے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں جہاں والوں سے روکا نہیں تھا، یعنی اس بات سے کہ تم ان میں سے کسی کو پناہ دو، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی طرف سے دفاع کرو، وہ ہر ایک کا راہ روکتے، اور حضرت لوط علیہ السلام نہی عن المنکر کرتے اور ان کے درمیان حائل ہوتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے، ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو ہر برے کام سے روکتے تھے، تو وہ برے کام سے جب حضرت لوط علیہ السلام روکتے تھے تو پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکاتے تھے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوط لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، کہ اگر تم باز نہ آئے اے لوط تو ہم تمہیں ضرور باہر نکال دیں گے۔ اور تیسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ غربا مساکین کی مہمان نوازی سے۔ تو اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو جہاں والوں سے روکا نہیں تھا، یعنی جہاں والوں کی میزبانی کرنے سے نہیں روکا تھا، میزبانی کرنے سے نہیں روکا تھا، طرفداری کرنے سے نہیں روکا تھا، ٹھیک ہے، ضیافت کرنے سے نہیں روکا تھا، ہم نے آپ کو، تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کہ ہم نے آپ کو ان چیزوں سے روکا نہیں تھا۔ ایک اور چیز بڑی اچھی مجھے ملی ہے، میں نے وہ یہاں پہ لکھی ہے کہ اجنبیوں اور پردیسیوں کے ٹھہرانے کے ہم روادار نہیں ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ مزاج تھا کہ کسی اجنبی، پردیسی اور مسافر، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، یعنی آپ جتنا برا سلوک کرنا چاہیں کریں، یعنی ایک کھٹیا پن کی انتہا ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایسے سمجھیں گے، میرے ایک دوست مری گئے سیر کرنے کے لیے، تو وہاں انہوں نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی، تو ایک نوجوان آیا، کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں جیسے آپ چاہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں، تو کہا جی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں میں کر دیتا ہوں، مجھے آپ 1000 روپے دے دینا گاڑی صاف کرنے۔ میں کہا پاگل ہو گئے ہو، 1000 روپے کی گاڑی میں کیوں صاف کروں گا تم سے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ٹھیک ہے، میں اصل میں آپ کی گاڑی صرف صاف نہیں کروں گا بلکہ گاڑی کی حفاظت بھی کروں گا۔ کہنے لگے بھی کیا مطلب ہے، پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے تم کیوں حفاظت کرو گے، صحیح گاڑی ہے۔ نے کہا دیکھا اگر واپسی پہ اس کے آگے یا پیچھے کا شیشہ ٹوٹا ہوا تو پھر مجھے مت کہنا۔ پھر آپ ہیں کون، کہاں سے آگے؟ یہ مری کی کہانی آپ کو سنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نہیں دیے، واپسی پہ آئے تو ان کی گاڑی کے چاروں شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ گھٹیا پنے کی انتہا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جی، مری میں لوگ مرے ہیں، لوگوں نے ایک گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے یہاں سے لے کے
سامنے 10 فٹ لے جانے کے لیے، شیڈ میں کھڑا کرنے کے لیے فی بندہ 2,000 روپیہ دھکا لگانے کے لیے. ہم دھکا لگائیں گے، فی بندہ 2,000 روپے دو. اندر بندہ مرا ہوا ہے، مگر ہمارے گھٹیا پنے کی انتہا. یہ اجنبی مسافروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پہلے حرمین شریفین میں ایسا بڑی اکرام اور مہمان نوازی ہوتی تھی، مگر اب الامان والحفیظ کیا کچھ ہو چکا ہے. لہٰذا جو بھی جائیں تو رہنمائی لے کے جائیں بھی، ایسے آگے پیچھے تو گھٹیا پنے کی انتہا. چنانچہ علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت شام میں تیسرا نکاح فرمایا. تو حضرت حاجرہ سے صرف ایک بیٹا تھا، حضرت اسماعیل. اور حضرت سارہ سے صرف ایک بیٹے تھے، حضرت اسحاق. حضرت ابراہیم نے ایک تیسرا نکاح فرمایا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 15 اولادیں ہوئیں. تو اب ان 15 اولادوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نے اپنے ایک بیٹے کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وہ آئے، تو جیسے علاقے میں داخل ہوئے، باؤنڈری لائن سے داخل ہوئے، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا، تو اس نے زور سے ان کے سر پہ پتھر مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا. اور سر پھٹ کے ان کے جسم کے اوپر سارا خون 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 گرنے لگا. تو اس بندے نے پکڑا اور کہا کہ میں نے آپ کے سفید کپڑوں کو سرخ رنگ کر دیا ہے، لہٰذا مجھے 500 درم دو. یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے جی. آپ کو لگ رہا ہوگا میں بھی کہانی سٹوری سنا رہا ہوں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہو، سرخ کپڑے کر دیے لہٰذا مجھے 500 روپے دو. اور لے کر قاضی کے پاس چلا گیا. تو قاضی نے کہا ہاں بھی واقعی صحیح بات ہے، اس نے آپ کے کپڑوں کو سرخ رنگ کر دیا ہے، تو آپ ان کو 500 روپے دو. تو انہوں نے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، انہوں نے اٹھا کے پتھر رکھ کے قاضی کے سر پہ مارا. قاضی کا سر پھٹ گیا. کہا جو آپ کے کپڑوں پہ رنگ ہوا ہے نا، تو وہ پیسے میرے بنتے ہیں، لہٰذا وہ میرے والے پیسے آپ ان کو دے دینا. تو یہ اتنا گھٹیا سلوک کیا کرتے تھے. چنانچہ قوم لوط کا صرف ایک مسئلہ نہیں تھا کہ وہ بدکار تھے، بلکہ جو بدکار انسان ہوتا ہے اس کے مزاج میں اور گندگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بدکار انسان قاتل بھی بن جاتا ہے، بدکار انسان نشہ باز بھی بن جاتا ہے، بدکار انسان بد اخلاق بھی بن جاتا ہے، بدکار انسان کیا کچھ بن جاتا ہے. آج جو ایپسٹین فائلز ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ قاتل اور قاتل اعظم بنے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ بدکاری کے بعد سب ہوتا ہے. شروع میں لگتا ہے کہ بدکاری چھوٹی سی چیز ہے، مگر یہ بدکاری آپ کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لا الہ الا اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو جن چیزوں سے روکتے تھے تو ان میں یہ بھی تھا. اور تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو ان چیزوں سے روکتے تھے کہ آپ ہمیں اس بات سے منع نہ کیا کریں. تو اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو جہان کی جو طرفداری ہے اس سے ہم نے منع نہیں کیا تھا. اور پھر اس کا ایک الٹرنیٹ بتایا. قالا، اور یہ فرمایا، ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. فلا تفضح، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہو، تو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. انہا اولائی بناتی، انہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں. ابھی اگر تمہیں شہوت کا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سادہ سادہ یہ ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اب اس کو اس نشے میں کچھ نہیں سوچتی. اب نشہ، نشہ چاہے شہوت کا ہو، نشہ چاہے مال کا ہو،
نشہ چاہے حسن کا ہو، نشہ چاہے علم کا ہو، یا نشہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو، جب شہوت ہوتی ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب شہوت ہوتی ہے تو اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ نقصان پہنچا دے گی۔ شہوت ایسا نشہ ہے جو جو کہ آپ کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی محبت، مال کا ایک جا ہوتی ہے، یہ ایسا نشہ ہے جو آپ کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، یعنی آپ کی عقل جو ہے وہ سمجھنے کو تیاری نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں ایک نشہ ہے کہ بس میں ہوں۔ جیسے ایک چرسی ہے نا، چرسی، اس کو آپ کچھ بھی سمجھا دو، کچھ بھی سمجھا دو، اس کے سامنے آپ قرآن رکھ دو، حدیث رکھ دو، دلائل عقلیہ رکھ لو، دلائل نقلیہ رکھ لو، آپ بتائیں اس پہ کچھ اثر ہوگا؟ آج میں ہی بولے جا رہا ہوں بھائی، ہاں بھی کچھ اثر ہوگا؟ کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ایک چرسی ہے، نشے میں دھت ہے، شرابی ہے، جب وہ شراب کے نشے میں ہے تو اس پہ کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ ایسے ہی شہوت کا نشہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو، شہوت کے نشے کا انسان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، توپ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، مال ہونا تو ضروری ہے نا بھائی، اچھا، شہوت ہونا بھی ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ انسان کی وجہ دیوار بن گئے۔ یہ ہونا ضروری ہے مگر حد میں ہو، حد میں ہو، ایک کنٹرول میں ہو، ایک کنٹرول میں ہو۔ اس میں کسی کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو اس کی اصلاح کروانی چاہیے، کسی کی کنٹرول میں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایسے ہی مال، مال ہر بندے کے لیے ضروری ہے، مگر وہ مال ہی ایک نشہ بن جائے آپ کا، کہ وہ آپ کی عقل کو معوف کرنا شروع کر دے، آپ کی عقل معوف کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے مال کا نشہ ہے۔ جب مال کا نشہ ہے تو یہ ہے۔ ایسے ہی انسان بدصورت اچھا نہیں لگتا، مگر آپ کے پاس تھوڑا سا حسن ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو ہر کسی سے کمپیریزن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی سے مقابلے میں لے کے آئے ہوئے ہیں، کہ میں تو اس سے بھی خوبصورت ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں لیکن میری ناک اس سے اچھی ہے، میں اس سے خوبصورت تو نہیں لیکن میرا قدر اس سے اچھا ہے۔ اور اس حسن کے نشے کے پیچھے پتہ نہیں دنیا کا کیا کچھ، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی یہ کرنا، کبھی وہ کرنا، کبھی ٹرپیں لگانا، کبھی یہ، یعنی اس نشے میں اتنے پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ بس میرا اپیرنس دوسرے کے سامنے کچھ ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ پاکستان میں تو یہ کم ہے، باہر ملکوں میں تو یہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ یہاں تو مردوں میں کم ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، وہاں پر مردوں میں بھی اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ انسان جب اپنا حسن پرست ہو جاتا ہے، جب حسن پرست ہو جاتا ہے تو یہ اس کو کھا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنی اصلاح کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آخر، علم کا نشہ، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے، یہ علم کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ میں ایک سوال، فقہ البیوع، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ ہمارے پاس پیش آیا تو میں نے اس کے حوالہ جات لکھے، تو ساتھی نے کہا حضرت فقہ البیوع میں جو بات لکھی ہے کہ فقہی تکییف میں کچھ مسائل ہیں، ہم نے واقع ان کے دلائل اچھے تھے، مجھے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی، آپ پھر خط لکھو شیخ صاحب۔ خط میں انہوں نے لکھا، نیچے میرا نام، میں نے کہا میرا نام کیوں لکھ رہے ہیں، آپ اپنا نام لکھیں، خط آپ نے لکھے۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، حضرات جو بڑا کام ہوتا ہے اس میں اپنا نام لگاتے ہیں۔ میں نے کہا جب کام آپ کا ہے تو میں کیوں اپنا نام لگاؤں، غلط۔ خیر، لکھا خط،
حضرت کی طرف سے جواب نہیں آیا، 3 4 مہینے ہو گئے، ہمارا فتویٰ رکا ہوا تھا۔ اب جو ہم سے فتویٰ مانگتا ہے وہ تھوڑی رکتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اتنا دیر ہو گئی، ہم نے آپ کو دیا ہوا فتویٰ، آپ نے جواب ہی نہیں، وہ کہتے تم نکمے ہو۔ اب ظاہر بات ہے ہم نکما تو ہے ہی، لیکن کام کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اب ہماری میری اپنی مرضی سے تو فتویٰ نہیں چلتا نا۔ خیر، حضرت کی طرف سے جواب نہیں آیا تو میں نے کچھ کچھ علماء سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا جی ہمارا یہ کچھ اشکال تھا، ہم نے تو وہ دونوں حضرات مجھ سے غصہ ہو گئے، کہنے لگے حضرت کی کتاب پہ آپ کو سوال کیسے ہو، کیسے گیا، آپ کہاں کے پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا اشرف والوں کو آتا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو آتا ہے تو آپ یار آپ جواب دے دو بھائی۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چھوٹا سا سوال ہے، آپ بچوں کی طرح اپنے سوال کیے۔ جناب بات ہوئی، بیٹھ گئے، ہم نے کہا آپ آ جائیں، آپ سمجھا دیں حضرت، میں نے کہا میں اتنے اتنے مفتیوں سے پوچھ چکا ہوں، اگر آپ ماشاءاللہ زیادہ جید عالم ہیں تو آپ بتا دیجئے۔ 2 گھنٹے تک ان کو ہماری بات ہی سمجھ میں نہیں ہے، پھر کہنے لگے آپ حضرت صحیح بات کریں، تو میں نے کہا آپ نے جو درمیان میں میرے اتنے دن ضائع کیے ہیں، اس کا ازالے کے لیے آپ کو ہمیں اسی جگہ لے جانا پڑے گا جس کا حوالے سے سوال ہے۔ بوفے کے کھانے کے بارے میں سوال تھا، میں نے کہا ایک بندے کے 3,500 روپے ہیں، اب جو ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو کھلانا پڑے گا، ابھی تک نہیں کھلایا۔ تو خیر، علم کا نشہ جو ہوتا ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میں بہت، علم کا نشہ آپ کو برباد کر دے۔ یہ نشے کے اندر اصل بات ہوتی ہے آپ کی عقل معوف ہو جاتی ہے، جب آپ کی عقل معوف ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ سب چیزیں آ کے اس بات پہ ختم ہوتی ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر کوئی نشہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی اللہ والے سے اصلاح میں آتے ہو تبھی آپ کو پتا چل سکتا ہے، ورنہ آپ کو نہیں پتا چل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلے۔ جب وہ آپ کو ایک وقت تک ہوتا ہے کہ انسان نرمی سے چلتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد آتی ہے ڈانٹ کا مرحلہ، آتا ہے سختی کا مرحلہ، آتا ہے اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے سچے سچے حالات بتاتے ہو۔ کچھ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے چلتے ہیں، جب آگے چلتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے بھائی، یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے ان کی شہوت کے نشے کے سامنے کھڑا کون ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کھڑے، ٹھیک ہے؟ آیات تو دلائل نہیں کھڑے ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہٹایا تو پھر عذاب سامنے آ گیا تکوینی طور پر۔ ہاں اولائے بناتی ان کن تم فاعلین، کہ ایسا نہیں کہ تمہاری شہوت غلط ہے، تمہاری شہوت کا رخ غلط ہے۔ لغم یہاں پر کسی نے سوال کیا تھا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کیسے پیش کر دی ایسے لوگوں کو؟ یعنی آپ تو خیر خواہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے، لیکن باپ اپنی بیٹیوں کو خیر خواہ نہیں ہے، کیسی عجیب بات ہے؟ جہاں کہیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا موقع مل سکتا ہے وہاں فوراً فوراً جناب عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دینا، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی کا نکاح حضرت ابو بکر نے اتنی چھوٹی اپنی بیٹی سے کر دیا۔ میں نے کہا حضرت باپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جس باپ نے اپنی بیٹی دی ہے ان کو تو کوئی تکلیف نہیں، اور نہ ایک دن کا نکاح تو نہیں تھا نا، زندگی بھر کا نکاح تھا۔ نہ ان کو زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی تکلیف کا اظہار کیا، بلکہ اس کے اوپر سعادت مندی کا اظہار کیا۔ آج جا کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آج جا کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس میں، تو ہا اولائی بناتی ان کن تم فاعلین، صرف ایسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مراد نہیں تھیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خواتین کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ جب شہوت بے محل ہوتی ہے تو پھر اصل حقوق دفن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اصل حق تو بیوی کا ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنی اس محبت کا اظہار کرے، نہ یہ کہ کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے اور اس کو پورا کرے۔ تو انہا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہاں درمیان میں ایک جملہ معترض ہے، لعمرک، اسی کے اوپر میں نے یہ ساری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے کہ نشہ، لعمرک، کہ قسم ہے آپ کی عمر کی،
लअमरुक, कसम है आपकी उम्र की, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, कसम है आपकी जान की, कसम है आपकी, ये इदखाल इलाही का मैंने एक हाशिया दिया है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम, बेशक ये अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे। लफी सकरतिहिम यामहून, अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो अ, ये है रम्या फुकदानुल बसर, और अमा फुकदानुल बसीरा। ठीक है। तो यामहून फुकदानुल बसीरा, ये यामहून आपको नजर आ रहा है, तो ये बसीरत का फुकदान हो गया था, यानी समझ का फुकदान हो गया था इनको। ये जैसे अंधेरे में आपको बिल्कुल नजर नहीं आता, ठीक है, अंधेरा हो उसमें नजर नहीं आता, तो नाबीना को नजर नहीं आता। मगर अमा, अमा, आइन मीम हा, अमा फुकदानुल बसीरा, अंधे को तो अंधेरा और रोशनी और दोनों में नजर नहीं आता। मगर अमा, जो आइन मीम हा है, इसका जो मादा है, तो इसका मतलब ये है कि इनको फिसक अपने नशे के अंदर मदहोश है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी वाजे इनको नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, कल का एक लफ्ज हमारा रह गया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि आप इनके पीछे चलिए। वत्तबि अदबारहुम, ये जो लफ्ज था वत्तबि अदबारहुम, तो वत्तबि अदबारहुम क्या है, वो ये है, वत्तबि अदबारहुम के ये लोग चलते रहेंगे और आप इनके पीछे पीछे चलिए। उसकी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बनी हुई है। तो ये उसका एक समझ लीजिए एक साइंस सा इसमें आ जाता है। इससे आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे से समझ में आएगी आयत मुबारक कि ये आगे चलने वाले हैं और ये पीछे चलने वाला है। तो वत्तबि अदबारहुम, तो ये वत्तबि अदबारहुम, हजरत लूत के लोग आगे आगे चलेंगे और आप पीछे होंगे, और इनमें से कोई भी पीछे पलट कर न देखे। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर थी, मैंने लगाई हुई थी कल, लेकिन कल दिखाना आपको याद नहीं रहा। हाँ, क्या ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया गया है? जी हाँ, ये नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, यानी किस्सा नबी अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा था। तो इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम से कहा लामरुक, लामरुक ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जान की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिम यामहून, ये ये अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे। या दूसरी राय इस बारे में ये है कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया। एक तो है कि नबी अलैहिस्सलाम को, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुनाते वक्त इस तरह मुखातिब फरमाया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक लामरुक, यहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि ये लोग जो है वो अपनी मस्ती के अंदर मगन है, मस्ती में मदहोश हो रहे थे। मस्ती में मदहोश हो रहे थे, तो इस वजह से इनको आपकी बात समझ में नहीं आती। अच्छा, इदखाल इलाही, इदखाल इलाही का मतलब समझ लें, जुमला मोतरिजा है। यानी जुमला मोतरिजा है, इनकी इस हरकत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दखल दिया कि आप इनकी मिन्नतें बंद करें, आप इनकी मिन्नतें बंद करें, और अब देख लें कि हम क्या करते हैं। क्योंकि ये लोग तो मस्ती में हैं, मस्ती में मदहोश हैं। अब ये आपकी कोई न मिन्नत सुनेंगे, न आपकी दलाइल सुनेंगे, ना कोई अल्टरनेटिव देखेंगे, बल्कि इनको वही चाहिए जो ये लोग कह रहे हैं। तो ऐसे ढीठ और ढीठ किस्म के लोगों के का इलाज हमारे पास है। आयत नंबर 72 है, यहाँ तक का सबक हो गया। आगे
جس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی وقت نہیں مل پایا، تو اس وجہ سے میں یہیں تک آج کر سکا ہوں. انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. آج کا سبق یہیں تک ہے. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ابھی سوال بھلے سے کر سکتے ہیں. کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. ادخال الہی سے یہ مراد ہے. ایک قول جو آپ نے بیان کیا وہ یہ بھی ہے، غالباً یہ مختلف حضرات نے لکھا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یعنی اس سے کفار مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے قوم لوط کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مگر کفار مکہ کے حوالے سے بھی ایک قول ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنی اپنی بیاض میں یہ قول بھی لازمی لکھیے گا، انہم لفی سکرتہم سے قوم لوط کے لوگ مراد ہیں، اور اور مشرکین مکہ دونوں قسم کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں. یہ قول اپنی بیاض میں آپ لازمی نوٹ کریں. یہ ایسا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں جن لوگوں نے ادخال الہی مراد لیا ہے تو اس کے اندر یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہو سکتے ہیں. اگرچہ لامرک کے اعتبار سے جو جس نوعیت کی قسمیں کھائی ہیں وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھائی ہیں، تو جن حضرات علماء نے لکھا ہے وہ انہوں نے اس تناظر میں لکھا ہے کہ لامرک صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، مگر یہ مراد لیا جا سکتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. آ، اس لیے میں نے جو پہلا قول نقل کیا وہ یہی قول نقل کیا کہ لامرک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان مراد ہے، یعنی آپ کی جان کی قسم ہے. کیونکہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، لیکن دوسرا کہ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخاطب ہو سکتے ہیں. عمرو کا دو ترجمے بنتے ہیں، آپ کی جان کی قسم اور آپ کی عمر کی قسم. ٹھیک ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.